बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तौहीन रिसालत और तौहीन मज़हब की सज़ा के मुताल्लिक़ पाकिस्तान में जो कानून राइज है, उस पर एक आम तनक़ीद ये की जाती है कि तौहीन रिसालत या तौहीन मज़हब के झूठे इल्ज़ाम पर इस कानून में कोई सज़ा मुकर्रर नहीं की गई है, और इस वजह से लोग एक दूसरे के ख़िलाफ़ झूठे मुक़द्दमात क़ाइम करते रहते हैं और साफ बच जाते हैं। कई लोग ये जज्बाती तजवीज़ भी देते हैं कि अगर तौहीन रिसालत या तौहीन मज़हब के मुल्ज़िम को अदालत से सज़ा नहीं मिलती, उसे बरी किया जाता है, तो इस सूरत में इल्ज़ाम लगाने वाले को तौहीन रिसालत की सज़ा देनी चाहिए। इस तरह की बातें अब फिर से होने लगी हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते कराची एयरपोर्ट पर एक वाक़या हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वहाँ सिक्योरिटी पर मामूर एक खातून एहलकार ने, जो मसीही थीं, सिक्योरिटी के हवाले से अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी करने की कोशिश की, तो उनके एक साथी एहलकार ने, जो मुसलमान था, उन्हें रोकने की कोशिश की। लेकिन जब वो खातून नहीं मानी, तो उस शख्स ने उन्हें ये धमकी दी कि वो उन पर तौहीन रिसालत का, तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगा देगा। चूँकि खातून ने इस वाक़ये की वीडियो बनाई थी और दूसरे लोग भी मौके पर मौजूद थे, फिर इंक्वायरी हुई, तो इस वजह से उस शख्स को वाक़यतन इन खातून पर तौहीन मज़हब का, तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम लगाने की जुर्रत नहीं हो सकी। अगर ये वीडियो ना बनी होती, इस खातून ने इस दानाई का मुज़ाहरा ना किया होता, तो शायद वाक़यतन उन पर यह इल्ज़ाम लगाया जा चुका होता अब तक, और अब तक शायद उनको बाकायदा तौहीन की मुर्तकिब करार दिया जा चुका होता और उनके खिलाफ बहुत कुछ प्रोपेगेंडा भी हो चुका होता। अब जबकि ऐसा नहीं हुआ, तो अखबारी रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बरक्स हुआ ये है कि कुछ मजहबी रहनुमाओं ने और उलमा ने दरमियान में सुलह की कोशिश की है, और उस खातून ने उस शख्स को मुआफ़ कर दिया है। हालांकि होना इसके बरक्स चाहिए था शायद। इस मखसूस वाक़ये से हट कर हम पहले उसूली कुछ बातें वाज़ेह करना चाहते हैं। उनमें पहली बात यह है कि इल्ज़ाम साबित ना कर सकना और इल्ज़ाम का झूठा साबित होना, ये दो अलग बातें हैं। अगर मुल्ज़िम बरी हो जाए, तो इसका लाज़िमन मतलब ये नहीं है कि इल्ज़ाम झूठा था या इल्ज़ाम लगाने वाला झूठा था। बिलख़ुसूस जहाँ मुल्ज़िम को इस वजह से बरी किया जाए कि जज ने उसे शक का फ़ायदा दिया। शक का मतलब ये है कि जज उस मामले में मुतमईन नहीं था और उस सबूत के बारे में उसे शक था, तो उस शक का फ़ायदा उसने मुल्ज़िम को दे दिया। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के कानूनी निज़ाम की रूह से इल्ज़ाम का साबित करना इस्तिग़ासा का काम है, प्रोसिक्यूशन का, ना कि शिकायत कुनंदा का, कंप्लेनेंट का। कंप्लेनेंट का या शिकायत कुनंदा का काम तो ये है कि उसने जुर्म के वकूअ की इत्तला दे दी और कानून की मशीनरी को वो हरकत में ले आया। अब रियासती इदारों, बिलखुसूस पुलिस के तफ्तीशी अफसरान की जिम्मेदारी है कि वो जुर्म के मुतालिक सबूत और शवाहिद इकट्ठे करें, और फिर इस्तिग़ासा की जिम्मेदारी होगी प्रोसिक्यूशन की कि वो केस सही तरीके से अदालत में पेश करे और वहाँ से मुजरिम को करार वाक़ई सज़ा दिलवाए। अगर पुलिस या प्रोसिक्यूशन इस मामले में कमज़ोर साबित होती है या कामचोर साबित होती है, तो उसकी जिम्मेदारी शिकायत कुनंदा पर आयद नहीं हो सकती। अलबत्ता ये बिल्कुल मुमकिन है, जैसे इस मखसूस वाक़ये में ऐसा हुआ है, कि कोई शख्स किसी दूसरे के खिलाफ झूठी शिकायत करे। यानी अगर इस शख्स को मौका मिलता तो ये झूठी शिकायत शायद वो कर देता। तो अगर वाक़ई ऐसा हुआ है कि किसी शख्स ने झूठी शिकायत की या झूठा मुकदमा दायर किया या झूठे गवाह बनाए या शवाहिद घड़े, बाल्फाज़ दीगर अगर किसी शख्स ने निज़ाम इंसाफ को जुल्म के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की, तो इस कोशिश पर मुख्तलिफ़ किस्म की सज़ाएँ हमारे कानूनी निज़ाम में मुकर्रर हैं। मिसाल के तौर पर मजमूए ज़ाबिता फ़ौजदारी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की दफ़ा 250 में अदालत को ये इख्तियार दिया गया है कि अगर वो इस नतीजे पर पहुँचती है कि शिकायत कुनंदा ने झूठा मुकदमा दायर किया था, तो वो मुल्ज़िम को बरी करने के हुक्म के साथ-साथ शिकायत कुनंदा के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म भी दे सकती है। फिर मजमूए ताज़ीरात पाकिस्तान
پاکستان پینل کوڈ کی مختلف دفعات کی طرف آئی ہے۔ مثال کے طور پر دفعہ 182 میں قرار دیا گیا ہے کہ پولیس یا دیگر حکام کو جرم کے متعلق جھوٹی اطلاع پہنچانے والے کو 7 سال تک کی قید کی سزا دی جا سکتی ہے اگر اس نے ایسے جرم کے متعلق جھوٹی اطلاع دی ہو جس کے سچا ثابت ہونے پر مجرم کو سزائے موت دی جاتی، کیونکہ توہین رسالت کی سزا پاکستان میں سزائے موت ہے۔ اس لیے اس قانون کی روح سے ایسے شخص کو 7 سال تک کی قید کی سزا سنائی جا سکتی ہے جس نے کسی شخص پر توہین رسالت کا جھوٹا الزام لگایا، جھوٹی شکایت، جھوٹی اطلاع پولیس تک پہنچائی۔ اسی طرح مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 211 میں 7 سال کی قید کی سزا ایسا جھوٹا مقدمہ دائر کرنے پر بھی ہے جس کے سچا ثابت ہونے پر مجرم کو سزائے موت دی جاتی۔ دفعہ 181 دیکھیے مجموعہ تعزیرات پاکستان کی، جس میں جھوٹا بیان حلفی دینے والے کو 3 سال تک کی قید کی سزا دی جا سکتی ہے۔ ہاں، اگر عدالت میں یہ ثابت ہو جائے کہ شکایت کنندہ نے نہ صرف جھوٹا مقدمہ دائر کیا، نہ صرف جھوٹی اطلاع دی، نہ صرف جھوٹا بیان حلفی دیا، بلکہ اس نے ایسے الفاظ گھڑے یا ثبوت گھڑے اور پھر ملزم کی طرف ان کی نسبت کی جو توہین رسالت پر مبنی ہو، تو اس صورت میں یقیناً کہا جا سکتا ہے کہ شکایت کنندہ نے صرف جھوٹا مقدمہ ہی دائر نہیں کیا، صرف جھوٹا الزام ہی نہیں لگایا، صرف جھوٹی شکایت ہی نہیں کی، صرف جھوٹی اطلاع ہی نہیں دی، صرف جھوٹا بیان حلفی ہی نہیں دیا، بلکہ اس نے توہین رسالت کا ارتکاب خود کیا ہے۔ اس صورت میں اس کے خلاف یقیناً توہین رسالت کے قانون کے تحت کارروائی ہونی چاہیے۔ اس کے بغیر، یعنی اس مخصوص صورت کے علاوہ، عام طور پر ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دینا کہ جو توہین کا الزام ثابت نہ کر سکے اسے توہین کی سزا دی جائے، یہ بات غلط ہے۔ بعض لوگوں نے اس سلسلے میں قذف کے قانون کا بھی حوالہ دیا ہے کہ شریعت نے کہا ہے کہ جو زنا کا الزام ثابت نہ کر سکے تو اسے قذف کی سزا دو۔ تو اس میں 2 باتیں یاد رکھنے کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ زنا ایک مخصوص قانون ہے اور اس کے لیے جو مخصوص احکام ہیں وہ کسی اور جرم کے لیے نہیں ہے۔ قذف کا یہ جو حکم ہے کہ جس نے زنا کا الزام لگایا ثابت نہیں کر سکا تو اس کو قذف کی سزا دے دو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا تھا۔ خلفائے راشدین کا طرز عمل بھی یہی ہے۔ قرآن کریم کی آیت بھی یہ کہتی ہے کہ الزام لگایا، 4 گواہ نہیں لا سکا تو اس کو 80 کوڑے لگاؤ۔ تو یہ زنا کے لیے مخصوص ہے، کسی اور جرم کے لیے ایسا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں بھی دیکھیے زنا کی سزا میں اور زنا کے جھوٹے الزام کی سزا میں فرق ہے۔ اگر شادی شدہ شخص پر زنا کا الزام لگایا جائے، ثابت کیا جائے تو اسے تو رجم کی سزا دی جائے گی۔ غیر شادی شدہ کا اگر جرم زنا ثابت ہو تو اس کو 100 کوڑے کی سزا دی جاتی ہے، لیکن جھوٹے الزام کی، زنا کے جھوٹے الزام کی سزا 80 کوڑے ہے۔ تو سزا میں یہاں بھی فرق ہے۔ اس لیے یہ استدلال بھی درست نہیں ہے۔ البتہ جیسے میں نے عرض کیا، اگر کسی شخص نے نہ صرف یہ کہ توہین کا جھوٹا الزام لگایا بلکہ اس کے لیے شواہد گھڑے، ایسے بیانات بنائے اور اس کی طرف منسوب کیے، تو اب ظاہر ہے وہ خود توہین کا ارتکاب کر رہا ہے۔ تو یہاں تو اس پر توہین کی سزا اس کو دی جا سکتی ہے، لیکن باقی صورتوں میں اس کو جھوٹا بیانی حلفی جمع کرانے پر، جھوٹا مقدمہ دائر کرنے پر، جھوٹی اطلاع دینے پر مختلف سزائیں ہیں جو ہمارے قانون میں پہلے سے موجود ہیں، اور وہ سزائیں اسے دی جا سکتی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جھوٹی شکایت، جھوٹے مقدمے، جھوٹے بیانی حلفی پر اگر سزائیں موجود ہیں تو پھر لوگ جھوٹے مقدمات بنا کر کیسے بچ جاتے ہیں؟ اب یہاں 2 جواب ہیں، ایک عمومی اور ایک خاص اس توہین رسالت یا توہین مذہب کے مسئلے میں۔ عمومی جواب یہ ہے کہ قتل کے جھوٹے مقدمات بھی بنائے جاتے ہیں، جھوٹی گواہیاں بھی دی جاتی ہیں، جھوٹی FIR بھی درج کی جاتی ہے، اور یہ نہیں کہ ان چیزوں کو روکنے کے لیے قانون نہیں، قانون تو موجود ہے لیکن قانون پر عمل نہیں ہوتا، اور ہمارے معاشرے میں جو عمومی لا قانونیت ہے اور اخلاقیات کا جو زوال ہے، تو وہاں اس کی جڑیں تلاش کرنی چاہیے۔ اس عمومی اخلاقی فساد کی موجودگی میں یہ توقع رکھنا کہ کوئی نیا قانون بنا کر اس جرم کا سدباب کیا جا سکے گا، یہ محض دیوانے کا خواب ہے۔ اس مخصوص معاملے میں البتہ خصوصی جواب یہ ہے
کہ توہین رسالت کے مسئلے میں، توہین مذہب کے مسئلے میں ہمارے علماء کرام بدقسمتی سے اپنی دینی شرعی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے۔ اس واقعے کو ہی دیکھیے، یہاں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمارے جو مذہبی رہنما ہیں اور جو اہل علم ہیں، علماء کرام ہیں، وہ آگے بڑھ کر اس خاتون، مسیحی خاتون کے حق میں کھڑے ہوتے، اس کو شاباشی بھی دیتے، اس کا دفاع بھی کرتے، اس کو اتنے خطرناک الزام میں یعنی جو پھنسانے کی کوشش یا کم از کم اس کی خواہش کا اظہار اس بندے نے کیا، تو اس پر وہ سختی سے اپنا رد عمل ظاہر کرتے اور اس شخص کو قرار واقعی سزا دلوانے کی بات کرتے کہ اسے ایسی جرت کیسے ہوئی کہ وہ کسی پر توہین مذہب کا، توہین رسالت کا جھوٹا الزام لگائے۔ اس کے برعکس ہوا یہ، اخباری رپورٹس کے مطابق، کہ علماء نے ان کے درمیان صلح کی کوشش کی اور گویا اس شخص کو بچانے کی کوشش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ یہ جو ہمارے ہاں غیر مسلم رہتے ہیں، جن کی حفاظت کی ذمہ داری، جن کے حقوق کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے، تو اگر ان کے حقوق پر کسی نے اعتداء کیا، کسی نے ان پر ظلم کیا، ان کا حق چھینا، ان پر حملہ کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس کے خلاف قیامت کے دن مقدمہ میں دائر کروں گا، استغاثہ میں کروں گا۔ اس سے شدید وعید کیا ہو سکتی ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں، رب العالمین کے دربار میں آپ کے خلاف کھڑے ہوں۔ اس دن کا اگر بندے کے دل میں ذرا سا بھی خوف ہو تو وہ کبھی ایسی حماقت نہیں کر سکتا۔ ہمارے ہاں ویسے بھی غیر مسلم اور بالخصوص جو مسیحی ہیں عام طور پر بہت ہی پسے ہوئے طبقے سے ہیں، معاشرے میں ان کو ویسے بھی سخت حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، پھر اگر توہین مذہب یا توہین رسالت کے قانون کا اس طرح استعمال کیا جائے تو یہ تو ایک تو ان پر بھی بڑا ظلم ہے، اور پھر یہ بھی دیکھیے کہ یہ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی حفاظت کر رہے ہیں، یا ہم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی حفاظت کے لیے جو قانون بنایا گیا ہے اس کو توڑ کر اور اس کی پامالی کر کے خود فساد کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ یہ جو عام افراد کر رہے ہیں یہ بھی خطرے کی بات ہے، لیکن اس پر علماء کرام کی جانب سے جو رد عمل سامنے آیا ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرے کی بات ہے، اور انتہائی افسوسناک امر یہ ہے کہ جو ہمارے نامی گرامی علماء ہیں، کبار علماء ہیں، ان کی جانب سے اس معاملے میں خاموشی ہے۔ تو شاید ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم کرے اور اس سلسلے میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق دے۔